بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز اس حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ مرد اور عورت سب کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اسی نے سب کو ایک آدم و حوا سے وجود بخشا ہے۔ اس وجہ سے خدا اور رحم سب کے درمیان مشترک ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 176 ہے۔ اس کے 24 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ایسے شخص کی مانند ہے جیسے اس نے میراث پانے والے تمام مومنین پر صدقہ کیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کے اجر کا مستحق ہوگا، وہ شرک سے دور رہے گا اور وہ مشیت الہی میں ان افراد کے ساتھ شمار ہوگا جن سے خدا نے درگزر کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اسے جمعہ کے روز تلاوت کرے گا تو فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کے خاص بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے سے خوف کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح تلاش گمشدہ بھی اس سورت کے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ یہ پوری سورت ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ متعدد خطبوں کا مجموعہ ہے جو مختلف وقتوں میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ البقرہ میں مرکزی مضمون بنی اسرائیل کا کردار تھا، اور اکثر مقامات میں بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں۔ سورہ آل عمران میں سر فہرست عیسائیوں کے عقیدہ و کردار پر بحث کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بیان میں سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دینے کے بعد لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ تم ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو، بالخصوص یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، پھر مالی، معاشرتی اور اخلاقی حدود و قیود کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان حقوق کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کردار کی پاکیزگی کے بعد جسمانی طہارت کے لیے غسل، وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ عقیدہ کی پختگی اور اس کے نکھار کے لیے شرک سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اور شرک کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ اہل کتاب کو بار بار انتباہ کرنے کے بعد وارننگ دی گئی، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر ایسا عذاب مسلط ہوگا جس سے تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اہل کتاب نے ہر قسم کی امانت میں خیانت کی تھی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے امت کو امانتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ وقت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خلیفہ سے اختلاف اور باہمی تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول کو فیصل تسلیم نہیں کرتا اس کے ایمان کی یکسر نفی کر دی گئی ہے۔
مسلمانوں کو ہر حال میں اپنا بچاؤ کرنے کا حکم دیتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت، معذورین کو رخصت دی اور مسلمانوں کو موت سے بے خوف ہونے کا تصور دیا ہے۔ حالت جہاد میں کوئی کافر حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرے تو اس کے اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور مومن کی حرمت کا حکم دیتے ہوئے اس کے قتل کی سزا بیان کی گئی ہے۔ کتاب اللہ کے نازل کرنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے تمام فیصلے اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ منافقوں کی عادات اور کردار بیان کرتے ہوئے ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اہل کتاب کو شرک اور دین میں غلو کرنے سے روکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فقط حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا اور اللہ کا رسول اور کلمہ قرار دیا ہے۔ سورت کی ابتدا اخلاقی حدود کے بیان سے ہوئی اور اس کے آخر میں مالی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسی طرح اس سورت میں بعض واقعات کی طرف اشارے ہیں اور حدیث کی مدد سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ واقعات کب پیش آئے۔ اس سے ہمیں ان آیات کے نزول کے زمانے کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلا جنگ احد میں جب مسلمانوں کی ایک متعدد باتعداد شہید ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیچھے بیوگان اور یتامہ چھوڑے تو ضرورت ہوئی کہ بیوگان اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں ضروری احکام نازل کیے جائیں، اور اسی طرح شہداء کی وراثت کے بارے میں بھی ہدایات دی جائیں گی کہ اب وراثت کے مسائل کیا ہوں گے اور کون کون لوگ مرحومین کے ورثاء ہوں گے۔ تو اس صورت میں جہاں بھی ان احکامات کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح بنو نذیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں انہیں آخری تنبیہ کی گئی ہے اور اس کے بعد بنو نذیر کو ہمیشہ کے لیے مدینہ سے نکال دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ والی آیات یقیناً اس وقت نازل ہوئی ہوں گی جب بنو نذیر مسلسل عہد شکنی اور سازشوں کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بنا چکے تھے۔ پھر اسی باعث ان کا مدینے سے اخراج ہوا۔ یہ واقعہ چونکہ 4 ہجری کا ہے اس لیے تنبیہ والی آیات یقیناً 4 ہجری سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں تیمم کے احکام دیے گئے ہیں اور ہم حدیث اور تاریخ کی مدد سے جانتے ہیں کہ تیمم کی اجازت مسلمانوں کو غزوہ بنی مستلق میں دی گئی ہے جب مسلمان پانی نہ ملنے کے باعث پریشان تھے کہ اب نماز کیسے ادا کریں۔ تو یہ بات انتہائی قرین قیاس ہے کہ تیمم کے احکام غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئے ہوں گے جو 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اور بعض احکام کا تذکرہ ہے۔ بعض واقعات کے حوالے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل کا زمانہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں کئی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور جائیداد میں بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اسی طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل واجب الادا قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمام احکام خدا کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ اس کے بعد غیرت کے نام پر قتل یعنی آنر کلنگ کے بارے میں خدا کا حکم ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی گواہی لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اس کے علاوہ نکاح کے کئی مسائل ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں اور ان رشتوں کا تفصیلی ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اگلی آیت کے آغاز میں یہی مضمون چل رہا ہے اور اللہ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔
مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں، بلکہ خدا نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو وہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سماج کی بنیادی اکائی گھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں ان بن ہو تو میاں اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے منصف مقرر کرنے اور صلح کرانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور والدین، قریبی اعزاز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، اور تیمم کے مسائل کا ذکر بھی اسی موقع پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زبانیں مروڑ مروڑ کر خدا کے کلام میں الفاظ اور معنی بدلنے والے علماء کا ذکر ہے، اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خدا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں اللہ اور بندوں دونوں کی امانتیں شامل ہیں۔ اس پارے میں سماجی اور حکومتی نظام کے چلانے کا اسلامی طریقہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی، اور پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اس پارے میں تحفے اور سلام کے جواب کے آداب بھی بتلائے گئے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یہ تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے کہ جتنا وصول کیا گیا ہو۔ آگے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں تو اللہ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس پارے میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصہ کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور آسن انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو پوری سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس پر بے چوں چراں عمل کرو، اس سے گریز و فرار کی راہیں نہ اختیار کرو، اور نہ منافقین کی کفر دوستی سے پوری شدت کے ساتھ اظہار بیزاری، اور یہ تنبیہ کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کہ ہر چند منافقین ہر ملامت کے سزاوار ہیں، لیکن بے ضرورت بدزبانی اور سخت کلامی ان کے ساتھ ناجائز ہے۔ شیخ طوسی کی مصباح المجتہد میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن نماز صبح کے بعد اس سورہ کی تلاوت مستحب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کو پڑھنے
اور قرآن کی فہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔